لیکن سن 1950 تک کے جو یہودی مسلمانوں کے دیشوں میں رہتے تھے اسے کہتے تھے سیفریڈک کمیونٹی. یہودی ایک سے زیادہ بیوی رکھتے تھے. جب چیف ربائے آف اسرائیل انہوں نے جب حکم جاری کیا کہ ابھی یہودی صرف ایک بیوی رکھ سکتے, اس کے بعد یہودی ابھی آج ایک بیویاں رکھتے, ایک بیوی سے زیادہ نہیں رکھتے. لیکن یہودی مذہبی کتاب کے مطابق آپ جتنے چاہے اتنے بیویاں رکھ سکتے. عیسائی مذہبی کتاب کے مطابق, بائبل کے مطابق آپ جتنی بیویاں چاہے اتنی رکھ سکتے. وہ چرچ ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کرسچن مرد صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے. ہندو مذہب کے حساب سے جتنے چاہے اتنے رکھیے. یہ ایک حکم پاس کیا گیا تھا انڈین پینل کوڈ میں سن 1954 میں انڈر اسپیشل ہندو میرج ایکٹ, جس میں کہا گیا ہے کہ ہندو صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے. کون کہتا ہے؟ ہندوستانی انڈین پینل کوڈ, ہندو مذہبی کتاب نہیں. جب آپ پڑھتے ایک رپورٹ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام سن 1975 سن 1995 میں پیج نمبر 65 اور 66 وہاں لکھا ہے کہ ہندوستان میں 10 سال کے درمیان سن 1951 سے لے کے سن 1961 تک کے ان 10 سال کے درمیان جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں ان میں سے 4.31% 4.31% آف دا مسلمس ان انڈیا 4.31 یعنی تقریباً 4.25% مسلمان ہندوستان میں ایک سے زیادہ بیوی رکھے تھے ان 10 سال کے درمیان. وہی رپورٹ کہتی ہے لیکن ہندو ان 10 سال کے درمیان 5.06 5.06% kept more than one wife and 0.75% more 0.75% ہندو مردوں نے ایک سے زیادہ بیوی رکھی بنسبت مسلمانوں کے. انڈین لا مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت دیتا ہے, ہندو کو نہیں دیتا. پھر بھی ہندو مسلمان سے زیادہ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس ہے. اگر ہندو گورنمنٹ ہندوؤں کو اجازت دیتی تھی ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی تو کتنے کرتے تھے مجھے پتا نہیں. اجازت نہیں دینے کے بعد مسلمان کو ہرا دیے. اجازت دیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس میں لکھا ہے کہ صرف ایک بیوی رکھو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں آپ اپنی من پسند عورتوں کے ساتھ آپ اپنی من پسند عورتوں چاہے 2 3 یا 4 ہو ان کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ الفاظ صرف ایک سے شادی کرو صرف قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے چاہے 2 ہو 3 ہو یا 4 ہو. لیکن ان کے درمیان اگر عدل نہ کر سکے تو صرف ایک. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129 میں کہ عورتوں کے بیچ میں بیویوں کے بیچ میں عدل کرنا مشکل ہے لیکن ان سے ایک ان کو چھوڑ مت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا مشکل ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو 4 بیوی رکھنا فرض ہے. یہ بالکل غلط ہے. ایک سے زیادہ بیوی رکھنا اسلام میں فرض نہیں ہے, مباح ہے, آپشنل, اجازت ہے. کرنا چاہو رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہیں, فرض نہیں ہے. اب ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے.
آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو لڑکی اور عورت کا پرسنٹیج پیدا ہونے کا یکساں ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، آپ کوئی بھی پیڈیاٹرین سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکی ڈیزیز اور جرمز سے اور اچھے سے مقابلہ کر سکتی ہے بنسبت لڑکے سے. دا فیمیل سیکس از دا اسٹرانگر سیکس. جو عورت ذات ہے بیماریاں لڑنے کے مقابلے میں مرد سے زیادہ طاقتور ہے. اسی لیے بچوں کے ایج میں آپ پائیں گے کہ لڑکے زیادہ مرتے ہیں بنسبت لڑکیوں سے. سو پیڈیاٹک ایج میں ہی، بچپن میں ہی عام طور پہ لڑکے کی تعداد لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے. زندگی ہم گزارتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں، شراب کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے. ان میں موت زیادہ مردوں کی ہوتی ہے بنسبت عورتوں کی. اس کی وجہ سے آج عورتوں کی تعداد دنیا میں مردوں سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے ملک میں 42 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں، ایک ملک میں، یو ایس اے میں 42 لاکھ 4.2 ملین عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو کے میں، صرف انگلستان میں، انگلینڈ میں 12 لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. 1.2 ملین فیمیلز آر مور دین میلز. صرف جرمنی میں 16 لاکھ 1.6 ملین فیمیلز آر مور دین میل. 16 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. صرف رشیا میں 10.7 ملین، 1 کروڑ 7 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہے. اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ کتنے عورتیں مردوں سے زیادہ ہے سارے دنیا میں. چند شہر ہے خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز لائک انڈیا، ہندوستان، جس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اور اس کی وجہ ہے بیکاز آف فیمیل فیٹیسائڈ اینڈ فیمیل انفینٹیسائڈ. اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے، کیونکہ ہندوستان میں اکثر عورتوں جو بچے ہیں جب پتہ لگتا ہے کہ لڑکی ہے اسے گرایا جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا قتل کیا جاتا ہے. ایک رپورٹ تھی BBC پہ جس کا نام تھا لیٹ ہر ڈائی، پروگرام کا نام تھا اسائنمنٹ. ایک برٹش رپورٹر، اس کا نام تھا ایملی بیکرن، وہ کہتی ہے کہ ہر روز ہندوستان میں کم از کم 3000 بچے جب پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے وہ گرائے جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں پیٹ کے اندر ہی، ابورٹڈ، فیٹیسائڈ. اس کو ملٹیپلائی کریں گے 365 کے ساتھ تو ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ، مور دین 1 ملین فیٹسز، بچے جب پتہ لگتا ہے ماں کے کوکھ کے اندر لڑکیاں ہیں، اس بچیوں کا قتل کیا جاتا ہے، پیٹ میں ہی قتل کیا جاتا ہے. تامل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے مطابق جتنے لڑکیاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، ہر 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اسی لیے آج ہندوستان میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کم ہے. ہر 1000 مرد کے پیچھے 930 عورتیں ہیں. ہر 1000 مرد کے پیچھے 930 عورتیں ہیں. یعنی ہر 100 مرد کے پیچھے تقریباً 93 عورتیں. 7% عورتیں کم ہیں. اسی لیے فیمس پہلے کہتے تھے ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. ابھی ذرا گورنمنٹ ابھی کچھ چند ہفتے پہلے میں نے ایک اشتہار پڑھا، ایک کے بعد ابھی نہیں،
2 के बाद सिर्फ लड़की हो, अभी जरा चेंज करेंगे, 1 के बाद 2 बच्चे हो, तीसरा चाहते तो लड़के होना चाहिए, मतलब मना मत करो। अभी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में 40 मिलियन, 4 करोड़ औरतें मर्द से ज्यादा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कई लड़कियां मां के पेट में जन्म लेने के पहले उनका कत्ल किया जाता है, दुनिया में आने के पहले उनका कत्ल किया जाता है। और कई बार जब औरत पैदा होती है, तमिलनाडु में 40% लड़कियां जब पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनका कत्ल किया जाता है। आप बड़े बिलबोर्ड देखेंगे राजस्थान में और हिंदुस्तान के कई शहर में कि 500 रुपया खर्चा करो, 5 लाख रुपया बचाओ। आपसे कह रहे हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी करो, 500 रुपया खर्चा करो, मालूम पड़ो क्या आपके पेट में बच्चा लड़की है, उसको गिरा दो, 5 लाख रुपया बचाओ। 2-3 लाख उसकी परवरिश में और बाकी की 2-3 लाख उसके दहेज में। अगर ये शैतानी हरकत, ये कत्ल अगर बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी 20, 30, 40 साल में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होंगी। पहले स्टैटिस्टिक्स अब देखेंगे पूरी दुनिया की, कहती थी कि तकरीबन 1% औरतें मर्दों से ज्यादा है। हर 1000 में 10 औरतें मर्दों से ज्यादा है। अभी स्टैटिस्टिक्स देते, ये चंद साल पहले थी, अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि हर 1000 में 10 मर्द ज्यादा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि औरत मर्द बराबर है, कुछ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मर्द औरत से ज्यादा है। हर 1000 में, हर 1000 औरत के पीछे 10 मर्द ज्यादा है। ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स सही है वो छोड़िए, आज तहकीक करने के बाद मालूम पड़ता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के पैदा होते हैं। मतलब 7% बच्चे जब पता लगता है कि वो लड़की है, वो गिराई जाती है। और आज की साइंस कहती है कि लड़की बीमारियों को ज्यादा मुकाबला कर सकती है। 15 साल की उम्र तक के भी ये सेम रेशो है, एवरी 100 फीमेल 107 मेल। हर 100 लड़कियों के पीछे 107 लड़के, मतलब जो लड़कियां जिंदा रहती है उसे भी कत्ल किया जाता है। साइंस कहती है लड़की और ताकतवर जात है मेडिकली, फिर भी इंसान लड़कियों का कत्ल कर रहे हैं। सिर्फ चाइना में 5.1 करोड़ 51 मिलियन 5 करोड़ 10 लाख आदमियां 5 करोड़ 10 लाख आदमी औरतों से ज्यादा है। सिर्फ चाइना में कत्ल बंद हो जाएगा तो दुनिया का रेशो उल्टा हो जाएगा। चाइना और इंडिया मिला के 9 करोड़ से ज्यादा आदमी औरत से ज्यादा है। अगर ये शैतानी हरकत बंद हो जाएंगी तो आप सोच सकते कितने औरतें मर्दों से ज्यादा रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में जी रही है, यूएसए की स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 42 लाख औरतें मर्दों से ज्यादा है। अगर हर औरत ने अपने लिए मर्द चुन चुका है, फिर भी 42 लाख औरतें को मर्द नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बहन या मेरी बहन इन 42 लाख औरतों में से एक है जिसे शौहर नहीं मिला, तो ऐसे औरतों के पास 2 चारा होता है। एक ऑप्शन, एक चारा है कि वो ऐसे आदमी से शादी कर ले जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके पास बीवी है, या वो बाजारी औरत बन जाए, शी बिकम द पब्लिक प्रॉपर्टी।
आप कहेंगे बाजारी औरत, पब्लिक प्रॉपर्टी, इतना कठिन लफ्ज, इट इज